في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم ما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة وسينغضون إليك رؤوسا ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. صدق اللہ مولانا العظیم. پیچھے سے مضمون چل رہا تھا کہ وہ توحید اور رسالت کا انکار کرتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ ہم نے پھیر کر اس قرآن میں مثالیں بیان کی اور مضامین بیان کیے. نئے انداز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے مضامین قرآن مجید میں توحید کے اور رسالت کے مضامین کو بیان کیا لیذکروا تاکہ وہ نصیحت پکڑے. لیکن بجائے نصیحت پڑھ کے وما یزیدہم الا نفورا بجائے نصیحت پکڑنے کے ان کی نفرت میں اضافہ ہو جاتا ہے. وہ کہتے جو بارش برستی ہے تو زرخیز زمین کی زرخیزی بڑھتی ہے اور شوریدہ زمین کا شورہ بڑھتا ہے. قرآن مجید تو کتاب ہدایت جس کے اترنے سے ان کفار کو ان مشرکین کو فائدہ ہوتا کہ یہ توحید پر آ جاتے، بجائے اس کی ان کے اندر کی استعداد اتنی خراب ہو چکی ہے وما یزیدہم الا نفورا کہ وہ اور ان کی نفرتیں بڑھ جاتی ہیں. اللہ رسول سے نفرتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، بجائے محبتوں میں اضافے کے نفرتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک عقلی دلیل پیش کرتے ہیں، توحید پر عقلی دلیل پیش کرتے ہیں کہ اگر بہت سے خدا ہوتے تو پھر عرش پر قبضہ کرنے کے لیے سب کی لڑائی ہوتی، جھگڑے ہوتے، تو کائنات تباہ ہو جاتی. جس طرح دنیا میں کسی ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کی برابری کو اور ہمسری کو برداشت نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے دوسرا میرے تابع رہے، اور اس کے لیے وہ غارت گری کرتے ہیں، ملک تباہ کر دیتے ہیں، مخلوق کو تباہ کر دیتے ہیں. پوری دنیا میں دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں ہے جہاں بادشاہوں کی پھیری ہوئی تباہیاں نہیں ہیں، سب کے آثار موجود ہیں. فلاں تو اس نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کیا. آج بھی ان کی تباہی کے آثار موجود ہیں، جو ایک دوسرے پر حملے کیے اور ایک دوسرے کی سلطنتیں لوٹی اور مخلوق خدا کو ذلیل و خوار کیا اور تہس نہس کیا. تو اگر کئی خدا ہوتے
تو پھر عرش پر قبضے کے لیے سب کوشش کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں کائنات کا نظام خراب ہو جاتا، نہ سورج ٹائم پر نکلتا، نہ چاند وقت پر طلوع ہوتا، یہ موسموں کا نظام، پوری کائنات کا نظام. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کائنات کے نظام میں ذرا بھی کوئی فرق نہیں، معلوم کہ ایک ذات ہے جو سب چلا رہی ہے، جو بڑی علم والی اور حکمت والی. اور اگر وہ مغلوب ہو جاتے، اگر کئی خدا ہوتے تو جو مغلوب ہوتا وہ خدا نہ رہتا، اگر برابر بھی ہوتے تب بھی خدا نہ رہتے، کیونکہ خدا اللہ تو وہ ہے جس کے اب ہمسر بھی کوئی نہیں. اللہ نے عقلی دلیل دی ہے، قل لو کان معه آلہۃ، اگر اللہ کے ساتھ بہت سے خدا ہوتے، کما یقولون، جیسا کہ مشرکین کہتے ہیں، اذا لابتغوا، تو پھر ہر ایک تلاش کرتا راستہ ان خداؤں میں سے الی ذی العرش، عرش والے کی طرف سبیلا، راستہ ڈھونڈتا کہ عرش پر ہم بھی قبضہ کریں، عرش پر جو خدا بیٹھا ہے، اللہ بیٹھا ہے، ہم بھی اس کی جگہ پر قبضہ کریں. تو کائنات کے اندر کیا حالات ہوتے ہیں، آسمان بھی تباہ ہوتے، زمین بھی تباہ ہوتی، وہاں خداؤں کی لڑائی ہو رہی ہے، وہاں خدا کی لڑائی ہو رہی. مخلوق کی لڑائی سے اتنی تباہی پھیرتی ہے تو خداؤں کی لڑائی سے کیا تباہی پھیرے گی؟ لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. کائنات کا نظام کس طرح منظم طریقے پر چل رہا ہے، زیر و زبر میں کوئی فرق نہیں. ہاں، مخلوق اپنے نظام کو خود خراب کرتی ہے، اس کا نظام جس طرح خود کمزور ہے، نظام بھی کمزور ہے. خلق انسان و ضعیفہ، خود بھی کمزور ہے، اس کا نظام بھی کمزور، آج ہے کل نہیں، کل ہے تو پرسوں نہیں. سبحانہ و تعالی، اللہ فرماتے وہ پاک اور بلند و برتر ہے، اما یقولون، ان باتوں سے جو یہ کہتے علوا کبیرہ، بہت بلند ہے، یعنی ان کے جو شرک کی باتیں ہیں اللہ ان سے بلند و برتر ہے. اللہ کی ذات وہ ہے کہ تسبح السماوات، تو سب یہ تسبیح کرتے ہیں ساتوں آسمان اس کے نام کی، یعنی وہی بالغ خالق ہے، اس لیے ساتوں آسمان اس کے نام کی تسبیح کرتے ہیں. والارض، اور زمین تسبیح کرتے ہو، من فیہن، اور جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، کوئی بھی مخلوق ہے، فرشتے ہیں، جنات ہیں، کوئی بھی مخلوق ہے، سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح پر بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ عظیم پڑھتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی ایسی شے نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نہ کرتی ہو. وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے. تو مان دے بے شعور ہے، تو مان دے یہ در و دیوار، یہ مٹی پتھر بے شعور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ باشعور ہے. با بنے تو مردہ، با حق زندہ. مولانا رومی فرماتے تیرے سامنے مردہ ہے لیکن خدا کے سامنے یہ زندہ ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے. کیسے تسبیح کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان کی تسبیحات کو. اللہ تعالیٰ کے سامنے سے کہتے ہیں جتنی مخلوقات ہے اس کی دو جہتیں ہیں، ایک مخلوق کی طرف جہت ہے اور ایک خالق کی طرف. مخلوق کی جہت کے اعتبار وہ بے شعور ہوگی کہ کوئی شعور نہیں، جانور ہے کوئی شعور نہیں، درخت میں شعور نہیں، اور مٹی پتھر میں شعور نہیں. اور ایک جہت خالق کی، خالق کے اعتبار سے بالکل باشعور ہے، ان کو آرڈر ملنا چاہیے، بس عمل کرتے ہیں. آرڈر مل جائے، قرآن خود کہتا ہے ان من الحیات الماء تفجر من الانہار ان من الماء یشقق فیخرج من الماء، کہ پانی سے نہریں بہ رہی ہیں، پتھروں سے پھٹ کر چشمے بہ رہے ہیں. وَإِنَّ مِنَّا لِمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کتنے پتھر وہ جو اوپر سے اللہ کے خوف سے گرتے ہیں. یہ جو لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، لینڈ سلائڈنگ کو قرآن بیان کرتا ہے، اللہ کے خوف سے نگر جاتے ہیں، اس کو ہم لینڈ سلائڈنگ کا نام دے دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی جہت سے یہ نہ مردہ ہے نہ بے شعور ہے. لیکن ہمارے نے فرمایا کہ تم نہیں سمجھ سکتے، یہ پہلے کہہ دیا لا تکن تسبیحوں. لہٰذا اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی کیسے تسبیح کر رہے ہیں، یہ قلم کیسے تسبیح کر رہا ہے، یہ چشمہ کیسے تسبیح کر رہا ہے، موبائل فون کیسے تسبیح کر رہا ہے، ان کا لا تفقهون تسبیحهم، تم نہیں سمجھتے. انه کان حلیما غفورا، اللہ بہت حلم اور معاف کرنے والے ہیں، بہت بردبار معاف کرنے والے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں
کہ ان کے اندر دراصل استعداد ہی ختم ہو چکی ہے، استعداد ختم ہو گئی، اس لیے حجاب قائم ہو چکا ہے، مہریں لگ گئی ہیں، اس لیے نہ یہ قرآن سمجھ سکتے ہیں نہ ان میں صلاحیت، اور جب مور لگ چکی ہے تو اب ہم بھی نہیں چاہتے کہ سمجھیں، کیونکہ جب انہوں نے خود نہ چاہا تو اب ہم بھی نہیں چاہتے۔ لہٰذا اذا قرأت القرآن، جب آپ قرآن پڑھتے ہو، جعلنا بینکم وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجاب مستورا، تو ہم بنا دیتے ہیں آپ کے اور ان کے درمیان جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، حجاب مستورا، ایک پردہ مستورا، ستر والا پردہ، پردہ حائل کر دیتے ہیں، مستورا حجاب مستورا، ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں، اسے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ اللہ تعالیٰ اس وقت کرتے ہیں جب دیکھتے کہ استعداد ختم ہو چکی ہے، اب یہ مقام پر جا چکے ہیں کہ اب ان کی واپسی نہیں ہے، تو لہذا آپ پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے لیکن ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے، فائدہ اٹھانے والے فائدہ اٹھا لیکن ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تو ایک تفسیر تو اس کی یہ ہے کہ اب ان میں اس بات کی استعداد ہی نہیں ہے کوئی بات سمجھے، ہم پردہ حائل کر دیتے جیسے مور لگا دیتے۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام قرآن تو یہ کوشش کرتے تھے حملہ کرنے کے رسول اللہ پر، آتے تھے بدماش کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، کوئی چیز مارے آپ کو، کیونکہ جب قرآن میں توحید کا ذکر ہوتا تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی، چاہے جب تبت یدا ابی لہب کی صورت اتری تو اس وقت اس کی جو ابو لہب کی بیگم تھی پتھر لے کر مارنے کے رسول اللہ، اور سیدنا صدیق اکبر فرمائے اللہ کے نبی پتھر لے کر آ رہی مارے گی آپ کو، فرمایا آپ کوئی فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ پردہ حائل کر دے، تو نظر نہیں آتے تو وسلم، یہ ہے پردہ، جب وہ حملہ کرنے آتے تو ان کو نظر نہیں آتا۔ چنانچہ بہت سے واقعات ہیں، یہ جنگ میں مارنے کے لیے آئے پیچھے سے وسلم پر حملہ کرنے کے لیے، تو بیچ میں آگ آ گئی، بیچ میں کوئی بیل آ گیا جانور جو اس کو ٹکر مارنے لگا، بعد میں پھر آ کر مسلمان ہو گیا۔ میں نے حضرت ایسے دیکھا، میں نے آگ کی وادی دیکھی، تو جب آپ قرآن پڑھتے ہو تو ہم آپ کے اور ان کے پردہ حائل کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے، آپ کی ذات کو مستور کر دیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم بنا دیتے ہیں انہیں کے دل پر اکنہ، اکنہ بھی کن کہتے ہیں کہ چیز میں بند کر دینا کسی شے کو، ہم ان کے دلوں کے اوپر بھی ایک غلاف چلا دیتے ہیں، ان یفقہوا، یہ قرآن کو سمجھیں، فی آذانہم وقرا، آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیتے ہیں، ڈانٹ، کانوں میں ڈانٹ لگا دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کی ان چیزوں کی، دراصل وہ خود ہی جب استعداد ختم کر اللہ تعالیٰ مور لگا دی، یہ اصل بات ہے، اللہ اس سے مور لگاتے جب اپنی استعداد کو خود ختم کر لے۔ اگر آپ کوئی جو ہے کوئی دانا جو ہے بیج بھن جائے کوئی بیج بھن جائے تو تھیلی کے اوپر لکھ دیا جائے گا کہ یہ بیج اب اگنے والا نہیں ہے، یہ اور کاموں میں لے آؤ لیکن اب اگے گا نہیں، تھیلی پر لکھ دیا جائے۔ یہ تھیلی پر لکھنے کی وجہ سے نہیں اگا بلکہ وہ جو جلنے کی وجہ سے نہیں اگا۔ تو جب انہوں نے اپنی استعداد کو رسول اللہ کی مخالفت میں ختم کر لیا اور آگ لگ گئی اس استعداد کو، اب اللہ نے مور لگا دی اس کے اوپر کہ کانوں پر بھی ڈانٹ چڑھا دی اور دل پر بھی غلاف چڑھا دیا، لیکن نسبت اللہ اپنی طرف فرمائی، کیونکہ کوئی کائنات میں جو بھی کام ہوگا اس کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف ہے، لیکن اس کا اصل وجہ وہ خود ہے کہ خود انہوں نے ایسے کام کیے اپنے ہاتھ سے جو ان میں استعداد اپنی استعداد جلا لی، اپنی استعداد کو جلا لیا۔ جب استعداد جل جاتی ہے تو پھر کوئی بھی کوشش کر لے وہ دوبارہ ہری ہونے والی نہیں ہے۔ ہاں استعداد پرانی ہو جائے، بودھی ہو جائے تو تب بھی ہری ہو جاتی ہے۔ اس لیے دنیا میں جو بھی گستاخ ہوئے ہیں، جو گستاخ جن نے گستاخی کی انبیاء صلاۃ والسلام کی اور اولیاء اکرام کی، صحابہ اکرام کی، ان کی استعدادیں جلا دی گئی، جل گئی، لیکن جن نے گستاخی نہیں کی وہ چاہے اس پرانے بیج کی طرح جس کو آدھا کیڑا بھی کھا جائے تو تب بھی آدھا اگ جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی استعداد باقی ہوتی ہے۔
وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، جب آپ ذکر کرتے رب تعالیٰ اپنے رب کا قرآن میں اکیلے، یعنی اکیلے اللہ کا ذکر فرماتے ہیں اور ان پر رد کرتے ہیں ان کے جھوٹے خداؤں پر، وَلُّوا أَدْبَارَهُمْ نُفُورًا، وہ پھرتے ہیں اپنی پیٹھوں پر نفرت کرتے، بھاگتے ہیں، توحید کا ذکر سنتے ہی بھاگتے ہیں۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مشرکین جمع ہوتے ہیں قرآن سننے کے لیے، بظاہر تو فرمایا کہ جمع ہونے سے لیے نہیں ہوتا کہ قرآن سے ہدایت لینا چاہتے، بلکہ عیب نکال، جس طرح یہود و نصارى مستشرقین جو ہے یہ جو علوم حاصل کرتے ہیں وہ عیب نکالنے گئی کہ ان میں کوئی کمزوری دیکھو، اس کو ہائی لائٹ کرو تاکہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کیا جائے، اور کبھی نعوذ باللہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ تو کہا کہ ان کا جو جمع ہونا قرآن سننے کے لیے اور کسی اور کام کے لیے، تو یہ دراصل عیب نکالنے کے لیے ہوتا ہے۔ پھر مسلمانوں کو کہتے ہیں اس میں تو یہ خرابی، نحن عالم بما یستمعون به، ہم خوب جانتے ہیں وہ جو کان لگاتے ہیں جس شے کی طرف، یستمعون الیک، جب آپ کی طرف کان لگاتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں کس شے کی طرف کان لگاتے ہیں، وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب مل کر جب مشورے کرتے ہیں، یقول الظالمون، ظالم یہ کہتے ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہتے لوگوں سے کہتے تم اتباع کر رہے ہو ایک ایسے آدمی کی جس پر جادو کا اثر ہے، یعنی یہ کہتے ہیں ہم نے سنا یہ تو جادو کا کلام ہے، یہ جادو، اس پر جادو ہو گیا، کسی نے اس پر جادو کر دیا اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں مسلمانوں کو خراب کرنے کے لیے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھیے آپ کے لیے کیسی مثالیں دیتے ہیں یہ، وضلوا گمراہ ہو گئے، ولا یستطیعون سبیلا، ان میں طاقت نہیں ہے راستہ پانے کی۔ یہاں تک تو توحید اور رسالت کا مضمون تھا، اب آخرت کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے اور آخرت کے بارے میں کیا نظریہ ہے۔ تو آخرت یہ منکر ہے کہ ہم کیسے زندہ ہوں گے، ہڈی اٹھاتے تھے پرانی اور ایسے چورا بنا کہتے کہ یہ ہڈی زندہ ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، کہا کہ تم مرنے کے بعد کچھ بھی ہو جاؤ، تم پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ، کسی شے میں تبدیل ہو جاؤ، ہم تمہیں دوبارہ زندہ کھڑا کر دیں، ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں۔ مشکل تو پہلی دفعہ ہوتا ہے، دوبارہ تو کوئی چیز بنانا مشکل ہی نہیں ہے بھائی، پہلی دفعہ چیز مشکل ہے کہ کیسی بنایا جائے، جب بن جائے اور پھر وہ گر جائے تو اسی بنیادوں پر دوبارہ کھڑی کر دو، وہ مشکل ہے، دوبارہ بنانا تو آسان ہے ہر طرح سے۔ وقالو کہتے اذا كنا عظاما ورفاتا، جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے رفاتن اور چورا ہو جائیں گے، رفات روپا، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، کیا ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا نئی مخلوق بنا کر، خلق کے جدید کے ساتھ زندہ کیے جائیں گے؟ قل کہہ دی کونوا حجارۃ و حدیدا، ہو جاؤ پتھر یا لوہا، او خلقا مما یکن فی صدورکم، یا کوئی ایسی مخلوق جو تمہارے دل میں بہت بڑی ہے، پھر بھی ہم تمہیں دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ فسیقولون، تو کہیں گے من یعیدنا، کون ہمیں زندہ کرے گا، کون دوبارہ لائے گا؟ قل الذی، کہہ دی الذی فطرکم اول مرہ، جس نے سب سے پہلے تمہیں بنایا ہے وہ دوبارہ بھی زندہ کرے۔ تو جب اس دلیل کے سامنے نہیں ٹھہر پاتے کہ جو پہلے بھی تمہیں جس خدا نے پیدا کیا اور شکل و صورت تو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل، تمہارے تو اجزاء موجود ہیں، اور اس کو اکٹھے ہی کرنا ہے، کوئی بھی ہو جائے وہ اجزاء تو اس کے رہتے ہی ہیں نا، کسی شکل میں ہو، ذرات کی شکل میں تو رہتے ہی، ختم تو نہیں ہوتے، انہیں ذرات کو دوبارہ جمع کر دیں گے، دوبارہ کھڑا کر دیں گے۔ تو پھر کہتے فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ، پھر آپ کے آگے سر ہلا ہلا کر کہتے ہیں، یعنی سر ہلا کر کہتے اچھا یہ بات ہے، لیکن یقولون متى ہو، تو ہوگا کب، یہ کب ہوگا، ہونا چاہیے، اتنے سال گزر گئے، سینکڑوں سال گزر گئے ہمارے بڑوں پر مرے ہوئے، کیوں زندہ نہیں ہو رہے ہیں، اب زندہ کب ہوں گے؟ یعنی پھر قیامت کے اوپر آ جاتے ہیں، یہ کب ہوگی یہ قیامت؟ قل کہہ دیا سا یکون قریبا، کہہ دیجئے شاید وہ قریب ہو، شاید یہ قیامت قریب ہو، کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ یوم یدعوکم، جس دن اللہ
تم کو پکاریں گے فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ، تم اس کے حکم کی تعمیل کرو گے اس کی تعریف کرتے ہوئے. یعنی قیامت کے دن سارے اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، کفار بھی کریں گے، لیکن یہ جبری ہوگا، اضطراری ہوگا. وہ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دیں گے اور اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں گے، لیکن اب فائدہ نہیں دے گا، یہ چیز فائدہ نہیں دے گی کیونکہ وقت ختم ہو گیا. تستجیبون بحمدی میں تم جواب دو گے اللہ کی دعوت پر، لبیک کہو گے بحمدہ، اس کی تعریف کرتے ہوئے لبیک کہو گے اور دوڑتے چلے آؤ گے، حکم کی تعمیل کرو گے اس کی تعریف کے ساتھ. تو یہ پھر معتبر نہیں ہے کیونکہ دنیا ہی میں اصل میں تو امتحان تھا. جب اس میں فیل ہو گئے بعد میں کوئی فر سناتا رہے کہ مجھے یہ بھی یاد تھا مجھے یہ بھی یاد تھا، تو کب اس کو نمبر ملتے ہیں؟ دنیا میں چھوٹا سا نمونہ امتحان میں جب امتحان ہو جائے بعد میں کہ مجھے یاد تھا وہ تھا، کتنے بچے بعد میں رو رہے ہوتے ہیں یہ تو یاد تھا، یہ مجھے یہ بھی یاد تھا یہ بھی تھا، وہ وقت پر مجھے یاد نہیں آیا تو فیل ہو گیا نا. جس کو تو آتا ہے تو پاس کر دو، نہیں، وقت ہر شے کا ٹائم ہے. دنیا میں اللہ کی حمد و ثنا نہیں کی، اب قیامت میں اللہ کی شان دیکھ کر حمد و ثنا کریں گے، ایمان لانے کا چارہ کریں گے. تو فرعون بھی تو ایسے کیا تھا، پھر کب اس کا ایمان معتبر ہوا؟ لہٰذا تسلیم بھی حمدی سے ہی مراد ہے. یوم یدعوکم، جس دن اللہ تمہیں پکاریں گے اے مشرکو، تستجیبون بحمدہ، پھر تم کے حکم کی تعمیل کرو گے اس کی تعریف کرتے ہوئے، لیکن وہ معتبر نہیں ہے. وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہارے گمان ہوگا ہم دنیا میں تھوڑا سا رہے کہ یار کتنا دنیا میں رہے، ان کا تھوڑا سا وقت ہم نے تو دنیا میں گزارا ہے. تَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، تم گمان کرو گے کہ تم دنیا میں تھوڑا سا رہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آخر میں جو ہے وہ آخرت کے مضمون کو، یہ 3 مضامین سب سے اہمیت کے حامل ہیں ایمانیات میں، توحید، رسالت اور آخرت. باقی سب اس کتابیں ہو جاتے ہیں، سارے باقی ساری ایمانیات کی چیزیں، ان تینوں کتابیں 3 بڑی چیزیں، 3 بڑی چیزیں جس پر وہ بحث مباحثہ کرتے تھے. عید پر کرتے تھے کیونکہ بتوں کو پوچھتے تھے، رسول اللہ کو اپنا جیسے انسان سمجھ کے تسلیم نہیں کرتے تھے اور آخرت کو مستقبل سمجھتے تھے. اس لیے اللہ تعالی نے ان 3 مضامین پر زیادہ زور دیا ہے. باقی ساری چیزیں تابع ہیں، فرشتوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا. جب رسول اللہ کو مان لیں گے تو کتاب بھی مانیں گے، تو سارا کچھ ہی مانیں گے. اللہ تعالیٰ کو مانیں گے تو پھر رسول کو بھی مانیں گے، اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے. آخرت کو مانیں گے تو تبھی جو ہے وہ حساب کتاب اور یہ ساری چیزیں کا ادراک ہوگا، تو پھر اس پر عمل کی کوشش کریں گے. یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قالوا اذا كنا عظاما رفاتا سے یہاں سے آخرت کے جو ثبوت کو پیش کیا ہے. صدق اللہ العظیم.